سانو یار گار نے
چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ وحدہ لا شریک دی پاکیزہ حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نواز شریف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ چ عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق دے نال پیش کرنا تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا ذات و شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی اللہ رب العالمین سانو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مرنا جینا نصیب فرمائے رب العالمین سانو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت قرآن کریم دے چند الفاظ جناب کی خدمت اندر پیش کیتے سورہ انعام دے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ پہ رکھے گا اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ رسالت کو کس جگہ پہ رکھے یعنی قرآن کا یہ انداز بیان ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال سی کہ فلاں شخص فلاں بندہ ان نبی بنایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو قبل کچھ لوگ کہتے سن ولید بن مغیرہ اس کو نبی بنایا جائے کچھ کہتے سن عروہ بن مسعود اس کو نبی بنایا جائے عروہ بن مسعود اور ولید بن مغیرہ یہ
عمر جو بھی زیادہ لوگ سن، اہل علم لوگ سن، صاحب ثروت لوگ سن. ولید بن مغیرہ مکے دا رہائشی سی اور عروہ بن مسعود یہ بندہ طائف دی بستی دے رہن والا سی. تو لوگوں کا خیال یہ سی کہ نبی وہ ہوندا ہے جڑا بڑا مالدار ہوئے. حضرات ختم نبوت دے والے دے نال دوسرے جمعے دی میں گفتگو پیش کر رہا، سماعت کرو. لوگ بھائی بیٹھ جائیں، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں. لوگوں کا ذہن یہ سی کہ بندہ مالدار ہے، مال چنگا ہے، پیسہ چنگا ہے، گھرانہ کھلا ڈلا ہے، عمر تو بھی بندہ زیادہ ہے، تو لہذا یہ بندہ جڑا ہے نبی ہونا چاہیے. رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا کہ رب خوب جانتا ہے، رب خوب جانتا ہے کہ نبوت کو کس جگہ تے رکھیا جائے، رسالت کو کس جگہ تے رکھیا جائے. نبوت کوئی رسالت کوئی عام کھلونا دے نہیں نا، عام معاملہ دے نہیں کہ 10 دن واسطے یا ایک منٹ واسطے. استاد کو شاگرد کا سوال کیتا جائے گا، باپ کو اولاد کے بارے پوچھا جائے گا، کتنے گزاری سجنا کنج گزاری تے کیویں گزاری تے کس طرح گزاری انہاں بندیاں کو اپنے اولاد کو. پیر کو مرید کے بارے پوچھا جائے گا، تج تے ہاتھ دیتے اگلا معاملہ کدھر بخایا، نمازی بنایا کہ نہ بنایا، آپ پڑھی کہ نہ پڑھی، شریعت راہ بکھایا کہ نہ بکھایا. تو نبی دے کولوں امت دے احوال دے بارے خبر لئی جائے گی، پوچھا جائے گا. لوگوں کہا جی فلانا بندہ بڑا مالدار ہے، عمر جو بھی وڈیرے، یہ نبی ہونا چاہیے سی، یہ نبی ہونا چاہیے سی. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ رب خوب جانتا ہے کہ رسالت کس جگہ تے رکھی جائے. رب جانتا ہے کہ رسالت کس جگہ تے رکھی جائے. جدو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو فرمایا کہ تسی اعلان نبوت فرماؤ، اعلان نبوت فرماؤ. یعنی 40 سال تک مکے شریف کے اندر پاک نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، نہ لوگوں نے دسیا کہ میں نبی. اللہ کا حکم جب آیا وہ اپنے نام فرمایا. 40 سال تو قبل وہی لوگ حضور صادق بھی مانتے سن، اب یہ بھی مانتے سن، بڑے بڑے کافر آپ کے مجمع کے اندر بات پہنتے سن. حضور اس ویلے بھی پوری گل تو منع فرماتے سن، لیکن حکم نہیں سی اپنا برداشت کرن دا. صحبت امانتاں بھی رکھتے سن، فیصلے بھی سرکار کو ہوتے سن، سارا کچھ ہی ہوتا سی. حضور نے پہاڑ تے چڑھ کے آخیا دسو بھائی میں تینوں کہاں پہاڑ تے اس پاسوں جناب میرا قافلہ آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، تہاڈے تے چڑھائی کرن گے، تسی تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، میری بات کو تسلیم کرو گے. مکیاں نے کہا جی مننا گے. فرمایا کیوں منو گے؟ کہنے لگے اس بات سے مننا گے کہ تساں کدی جھوٹ ہی نہیں بولیا. مزے نال سبحان اللہ. بات کو اس بات سے تسلیم کرا گے کہ تساں کدی جھوٹ ہی نہیں بولیا. ساڈا تے تڑ تے اعتماد ہی بڑا، یقین ہی بڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا فرمان اللہ کہ میں اللہ دا آخری نبی تے رسول بن گیا. جب اتنی بات ہوئی تو لوگ بگڑ گئے، منن والے مان لیا تو بگڑن والے بڑے بڑے بگڑ گئے. اللہ دا قرآن ہن کی کہندا ہے؟ انہاں بندیاں نے کیا نہیں، انہوں نے ذہن یہ سی کہ بندے یہ دو جڑے نے انہاں چ کسی نبی پڑھے، انہوں نے پتہ نہیں سی نبوت ہے کی چیز ہے. اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ سورہ زخرف
یا طائف دی بستی نو آلہ سمجھتے سن یا مکے نو سمجھتے سن. مکے دے اندر ولید بن مغیرہ سی, مکے دے اندر عقبہ بن مسعود سی. انہاں لوگاں دا کہنا سی تو یہ جڑا قرآن ہے انہاں تے کیوں نہیں اتاریا گیا؟ تو قرآن جڑا ہے, قرآن تے اللہ نے کیا پہاڑاں تے اتارنا نہ کیا نہ بھئی اسی تے ریزا ریزا ہو جاواں گے. دہشت نہیں سامھی جاندی, ہر ایک تے پوچھا گیا نا قرآن آیا کدھر ہے؟ نبی پاک دے دل مصطفیٰ تے اللہ نے پورا قرآن پڑھا. اللہ اکبر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ انہاں دا منصب کی سی, انہاں دا ذہن کی سی, اپنے ہاتھ دے نال بت تیار کر دے, اپنے ہاتھ دے نال بت تیار کر دے, پتھر دا بت تراش دے تے بت تراشن تو بعد اگر وہ تے کوئی چنگا پتھر مل جانا انہاں پہلا پتھر سٹ دینا, بت سٹ دینا تے دوجا بنا دینا. انہاں لوگوں نے دوسرا بت تراش لینا تے جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ معیار الوہیت ہے کی ہے. جس بندے نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ معیار کی ہے الہی دا, ایک بن گیا بت ٹھیک ہے, دی عبادت کر دے وقت آیا تے سونا کو بت لبیا تے انہوں سٹیا تے جناب چنگا پتھر جڑا انہوں پوجنا شروع کر دیتا. ذہن انہاں دا کی ہے کہ نہ دو بندے تے نبوت جیڑی ہونی چاہیے یہ بندے نبی بنائے جان, اے بندے راہبر بن رہنما بن. لیکن معاملہ ایسا ہویا کہ رب العالمین نے فرمایا بھائی یہ ازل دیاں سودے ہو چکے ہیں, سب کنہاں نوں نبوت عطا فرمانی ہے, کنہاں نوں رسالت عطا فرمانی ہے. کہ دنیا دے آنا کہ آ کے کام کرنا والا نہیں, نبی والا تے رسول والا. یہ تے اللہ پاک نے عالم روا دے اندر سارے معاملات بیان کر چھڈے. نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ, او ذات مبارکہ جدوں تے رب العالمین نے تاج نبوت دا سہرا بنایا اور ختم نبوت کا سہرا بنا کے مصطفیٰ جان اللہ دی ذات کو زمین تے مبعوث فرمایا. اگر نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مقام عظمت مرتبہ دیکھنا ہوئے تو اس آیت دے اندر جناب کو سمجھنا چاہیے. آج بھی بڑے لوگ ایسے جڑا کلمہ پڑھ کے اعتراض کرنا لے, بندے تے کوئی اعتراض کرے مان لیا, کسی پیر تے کوئی اعتراض کرے پیر غلطی کر سکتا ہے, اور مولوی غلطی کر سکتا ہے, مرید کو غلطی ہو جاتی ہے, چودھری کو غلطی ہو جاتی ہے, فلانے بندے کو غلطی کوئی بھی ہوئے. لیکن نبوت دے اندر ایسا معاملہ نہیں. سماعت کرو اللہ کا قرآن سورہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ادھر ترجمہ کیے اس آیت کا مطلب تے معنی کیے. رب العالمین نے فرمایا اے محبوب, اے میرے پیارے محبوب, مینوں تیری پیاری عمر دی قسم ہے. سونیا تیری عمر, آپ دی زندگی, آپ دی عمر دی قسم ہے. انہم لفی سکرتہم یعمہون. بے شک وہ لوگ اپنے نشے وچ بھٹکتے پھر رہے ہیں جڑے اجے بھی جناب نوں تسلیم نہیں کرتے. قسم کھادی چکی ہے بھائی, کھادی عمر دی, بھائی عمر دی 63 سالہ زندگی دی قسم کنے چکی ہے. جاؤ بھائی, اللہ نے تے دسے کتی ہے, قرآن ہے, تے قرآن دا تے زبر دے شد مت کسی ایک حرف ایک لفظ دا انکاری بندہ کافر ہے. تے قسم ایک دن یا ایک سال یا ایک موقع یا ایک نماز ہی نہیں, بلکہ نبی دے ساؤن دی بھی قسم, پوری امت دی قسم, نبی دے جاگن دی بھی قسم, نبی پاک دے اٹھن دی بھی قسم. بھئی سمجھ آ رہی بات دی؟ نبی پاک دے بیٹھن دی بھی قسم, نبی پاک دی شادی
साल की गवाही दे सकना, ये तो पहला का मैंने पता नहीं है की करता है। इंजी गल होंगी ना भाई, हफ्ते 10 दिन महीने तो मैं इस बंदे को जानना, बंदा ठीक है, कामजारी तौर पर तो ठीक लगता, लेकिन अंदर मैं नहीं जानता ये अंदर की है, मामला की है, बाहर की है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया लाम दूंगा सोने मैनू तेरी उम्र की कसम है, पूरी उम्र की कसम है। ये वजाहत की है नबी पाक की उम्र, नबी पाक की उम्र का हर साल, नबी पाक की उम्र का हर महीना, नबी पाक की उम्र मुबारक का हर हफ्ता, नबी पाक दे उम्र का जनाब हर दिन, नबी पाक की उम्र का हर घंटा, नबी पाक की उम्र का हर एक मिनट, नबी पाक साहब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे एक साल ही रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कसम खा के पासे तौर ते नाम रखने ना कोई मेरे नबी वर्गा आए, ना कोई क़यामत तक आए। लोगों को भूल लग गई भाई, भूल लग गई। आज भी मुझे देखे ना जी नबी पाक अपने लिए रोते रहे हैं। नबी पाक ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। ओ भाई नबी पाक दा फेर जिथे नबी पाक पाक है कि नहीं, उन्होंने तो गुनाह ही कोई नहीं कीता ते बख्शिश का दी है। मैं जो रखना मैं तीसरी पढ़ लगा भाई, अगर जो गुनाह ही कोई नहीं कीता ते फिर बख्शिश का दी है भाई। अल्लाह अकबर, फिर बख्शिश का दी है भाई। अल्लाह कसम भी उठा रहे हैं कि सोने तेरी उम्र की कसम है, पूरी उम्र, पूरी जिंदगी, पूरी रियाती की कसम है भाई। नबी पाक दा ये फेर दुआ मंगना अल्लाह दी बारगाह के अंदर अपनी जात वास्ते बज़ाहिर लफ्ज़ ज़ाहिर होते हैं, लेकिन जेड़ी बख्शिश की बात होती है उलमा मुहद्दिसीन और सहाबा किराम दा इहदे उत्ते इजमा है इस कौल दे उत्ते कि ज़रूर नहीं जेड़ी बख्शिश मंगी ना अपने जुमले इरशाद फरमा के वो हकीकत के अंदर अपने वास्ते नहीं, अपने मनन वाले वास्ते दुआ अल्लाह दा कुरान लाल फरमाता है शमिया पारा सूरह फतह इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खर। इथे भी लोग तर्जमे अंदर डंडी मारी भाई नबी पाक दी जात ते फिर बंदा नबी दी जात ते बहस करे तो जाहिली इंसान भावे जिदा मर्जी लंबा होवे, क्यों भाई को बंदा जुबान खोल सकता है, वो बाप पुत्र प्यो ने नहीं डाल सकता तो उम्मती नबी ने किस तरह डाल सकेगा। कोई कह सकता कि मैं मर्तबे ना अपने प्यो तो बड़ा। इतने लोग आख्या जी रब ने फरमाया सोने लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खर, असा तुम्हारे पिछले भी गुनाह माफ कीते ते अगले भी कीते माज़अल्लाह। अहले सुन्नत है अकीदा, अहले सुन्नत है अकीदा, मजे ना बोलो अहले सुन्नत है अकीदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सोनिया या अल्लाह हुक्म होवे लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खर। इसदा मतलब ते माना की है जेड़ा आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत पुश्ता इश्क़ रिसालत अशा अहमद रज़ा ताइर बरेली रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, आपने ये नहीं फरमाया कि रब ने इस जगह पे ऐलान कीता सोने तेरे अगले भी गुनाह माफ, तेरे पिछले भी गुनाह माफ, ना ना फरमाते ने रब्बुल आलमीन ने ये जुमले इरशाद फरमाए ने सोने जिन्ना तेरा हुन भी कलमा पढ़ लिया है मैं उन्हां दे भी गुनाह माफ कर छड़े ने। क़यामत तक जेड़ा जेड़ा तेरा नौकर बनदा जाएगा मैं ओदे भी गुनाह माफ फरमादा। आला हज़रत ने आख्या नबी पाक दे गुनाह नहीं, वो चलिया किड्डा मर्जी भी महल जान रखदा, नबी पाक दी मोहब्बत अंदर आ गया, रब आख्या कि मैं ते ओदे गुनाह माफ फरमाऊंगा। आपके अगलों के भी गुनाह माफ किए, आपकी वजह से आपके पिछलों के भी गुनाह माफ किए। नबी पाक दे आले ही बड़े कोई बंदा, कोई पीर, कोई मौलवी नबी पाक दे किसी सहाबी ते इतराज करे या नबी पाक दी जात ते इतराज करे, समझ लेना बंदा बेईमान है। ओदे पीर ते मुरीदा वाल नहीं वेखना, ये नहीं वेखना किड्डा वड्डा किदा पुत्तर है,
بھئی یہ باپ ٹھیک ہے، مجدد ہوگا، غوث ہوگا، قطب ہوگا، ابدال ہوگا، لیکن اس کا فعل کیا ہے؟ ہمیں باپ سے غرض نہیں، ہمیں غرض ہے اس سے کہ پتر ابو کی کر رہے ہیں۔ مقام ولایت نو سب تماشا سمجھ لیا نا بھائی، پیو دی جگیر تے پتر دی جگیر، پتر دی جگیر کو پتر دی جگیر، نہ کو گل نہ کو بات نہ کو مشورہ نہ کو چنگی نہ کو بری، تساں بھی جدھر آئے پیسے سٹے لٹائے پتہ چلے رہی تلی دے سمجھ مان والی گل ہے بھائی، یہ کام ہونا چاہیے بھائی، تلی دے سمجھ مان والی گلاں جھوٹیاں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی ہوا وچ بھی اڑ کے وکھا لے نا تے اونوں ولی نہ منیو جب تک کہ او دے چہرے، او دے کام، او دی ذات، او دے فعل، او دے قول، او دے قرار اینو جناب اللہ رسول دی ذات نظر نہ آئے۔ سمجھ آئی؟ اللہ تھوڑا جا خیال کرو، تساں بھی دنیا تے پھردے ہو، باہر اندر جاندے آندے ہو، اگر ضروری نہیں کہ تساں دی بیعت کیتی ہے تے بیعت صحابہ دا گستاخ تے بیعت ٹوٹ نہیں سکدی، تے بیعت رہندی نہیں۔ نبی پاک تے کوئی اعتراض کردا ہے بندہ تو تے بیعت رہندی نہیں، اونوں کول ولایت نے کی لینا ہونا، او دے کول تے ولایت کوئی میرا قطرہ بھی نہیں پہنچیا جڑا نبی پاک دی ذات تے بحث کرے، وہ پیر کدھروں بن گیا؟ ولایت نبوت دا فیض ہے تے باپ دی وراثت دا مال اونوں ظاہری علمی طور تے حقیقی طور تے ملدا جڑا باپ دا بڑا قریبی ہوے۔ سبحان اللہ۔ پنچایتی فیصلے بھی رب تعالی اونوں دیندا جڑا پیو نوں کے تک نہ کے تے پنچایت وچ دیندا، جڑا باپ دا سیوا کرنا ہوے سارے پتر اکو جے تے نہیں نہ ہوندے۔ کی خیال ہے؟ باپ والی اصلی دا پھر سارے وچ نہیں ہوندے، کسے ایک چ ہوندیاں۔ تے ولایت جڑی ہے نبوت میں انشاءاللہ اگلے جمعے تو موضوع شروع ہوئے گا ولایت دا، لیکن بات یہ ہے کہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے اعتراض کرے یا نبی پاک دے صحابہ تے اعتراض کرے، بندہ ڈائریکٹ کافر ہوندا ہے، یاد رکھنا، کسے شان دا منکر ہوے، کیونکہ نبی پاک دی بھی شان قرآن بیان کردا ہے، نبی پاک دے یاراں دی شان قرآن بیان کردا ہے۔ تے جڑی چیز قرآن بیان کر رہا ہے کسے مولوی دے موقف دی لوڑ، کسے پیر دی گل دی لوڑ نہیں، کسے اور کسے عالم کسے مفتی دی گل دی لوڑ نہیں، کیونکہ قرآن سب تو بڑا رہنمائی ہدایت لے کے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا تیرے صدقے تواڈے پہلیاں نوں بھی بخشیا تے سونیا اون والے نوں بھی بخشیا، جیڑا کملی والا تیرے نال لگدا گیا میں انہوں یہ نہیں بخشدا گیا جی میں نے کوئی گناہ کیتا ہی نہیں۔ حضرت دہیا قلبی کتنے گناہ کیتے، روایت اندر کہتا 72 یا 75 یا 70 بچیاں اللہ عالم رسول زندہ درگور کیتی ہیں، زندہ قبر کھود کے تے چھوڑ کے تے مٹی پا چھڈی، مرنا تے لانا نا زندہ، تے نبی دے بوئے تے آگے تے رو پے، عرض کیتی سونے معافی ہو سکتی، حضور فرمایا تو آس بوئے تے گیا جتے معافی دا پکا حق ہے۔ رحمت میرے حضور دی واجہ ہے مار دی، رحمت میرے حضور دی، مزے نہ ذرا زبان کھولو تو اس کو مسجد اندر جھوم کے نبی دی نعت پڑھیے، رحمت میرے حضور دی واجہ یعنی جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو آیا ہے،
صحیفے تے کتاباں لے کے دس تے صحیح ساڈے ورگا نہیں ویکھے سبحان اللہ او یار عشق و مستی دے تے سبحان اللہ پوچھن والے امام الانبیاء جواب دین والے امام الملائکہ عرض کیتی سونیا پھریا واقعی سارے کول کیا واقعی سارے کول آیا بھی ہے ویکھیا بھی ہے بیٹھک بھی کیتی ہے پر کملی والیا تیرے ورگا کوئی نہیں ویکھیا جنابا ورگا سونے جناب ورگا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں نہیں یہ ڈنڈی تمہارا والی گل ہی کوئی نہیں اللہ زبان میں دیتی تے صدقہ مصطفیٰ دا اللہ جان میں دیتی تے صدقہ مصطفیٰ دا جیت دی آواز ہے پر پڑھ تے سکدے ہاں مزے نال اب میری نگاہوں نے جچتا نہیں کوئی اب میری اللہ سلامت رکھے مزے نال آکھو اب میری نگاہوں نے جچتا کوئی جی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں دو کا کھیڑا اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی فرمایا کہ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون سونے پریشان ہو مینو قلم دی قسم ہے اودے لکھن دی قسم ہے قلم دی قسم ہے اودے لکھن دی قسم ہے سونے نہ تو مجنون ہے نہ تو پاگل ہے ہوگا آخیا جملے کسے بڑے 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 اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں سونے انہاں دی گلاں وچ رہیا بھی سونے تیرے کو ملال نہیں آنا چاہیے لوگ کی کہہ رہے ہیں کی کہہ گے سونے تو بھی حق ہے میرا رب بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے دین بھی حق ہے نبوت بھی حق ہے رسالت بھی حق ہے تیرا ہر فعل ہر جملہ ہر قدم ہر قول حق ہے پریشان نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ نہ پہلا سی نہ بعد اندر خدا دا واسطہ یہ جملہ نہ بولیا کر میں نبی ورگا میرے ہاتھ نبی ورگے میری اکھاں نبی ورگیاں میری زبان نبی ورگی اللہ دی قسم ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا قسم خدا دی ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا نبی نبی ہے امتی امتی ہے اتنا کافی نہیں سمجھنے واسطے کہ نبی نبی ہے رسول رسول ہے دسی کہڑے باغ دی بولیاں ساڑھے باغ 400 سال 7 سال پہلے انہوں نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا 200 سال پہلے پڑھیا ہوئے ساڑھے دادے پردادے یا سن کے جا کسی نے اسلام قبول کیتا ہوئے اجے پشت نہیں چلتے آ رہے کیتے تے ہے نا جی نان کے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے پر اس بابے نو بھی سلام جی نے حضور دا کلمہ پڑھ کے سانو پاک کیتا ہے کیوں بھائی
مہربانی انہوں نے اللہ فرمایا سونے تیرے ورگا تو ہے ہی کوئی نہیں، جب رب آخان ہے تو مولوی جی ٹھہرے تو کی اعتبار کریے، آپ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سنو اللہ رب العالمین نے امت کو حکم دیتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ بس میرے محبوب کی تعظیم کرو اور توقیر کرو، ادب کرو، بس جناب تزیم میں کام لگ گیا۔ میں حدیث نہیں پڑھنا چاہنا مگر بالکل قریب لگ رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا جاؤں تو شان نبوت بیان ہے، پورا قرآن نبی پاک کے ناتا پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا ناتا پڑھ رہے ہیں۔ مومن دا عقیدہ کی ہے حضرت عروہ بن مسعود، یہ وہ لوگ یہ وہی بندہ ہے آدمی ہے کہ جہدے بارے مکے والے میرے ذہن سی کہ نبوت یا ولید بن مغیرہ کو ہوندی یا عروہ بن مسعود کو ہوندی۔ صلح حدیبیہ دے موقع دے ہوتے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر اے عروہ بن مسعود مشرکین مکہ دی طرفوں سفیر بن کے آئے۔ کی بن کے آئے بھائی؟ سفیر بن کے، یعنی گفتگو کرنے واسطے ہن بھی حکومت نال جڑیاں باتیں مذاکرات کر دیا ان سفیر کیا جاتا جڑا بندہ جا کے بندے نال گل کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بندہ جڑا ہے صحابی رسول بن کے بعد اندر ایمان لے آتا انہوں نے، پر سننا جدو آئے ادو کی معاملہ سی، میں ٹائم تو کافی لگے گا لیکن میں شارٹ کٹ پیش کرنا چاہنا۔ یہ جس ویلے سامنے بیٹھے نا حضور دے آن کے جناب ایک کٹر قسم دے مشرک سن، جناب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تو قبل اس ویلے آئے نا تے معاملات تھوڑا جہا گڑبڑ کر لگے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے تلوار کٹ کے نتے لوگ رکھی سامنے، میں پیچھے ہو کھڑا، ادب رسالت ہے کوئی ادب مصطفیٰ ہے، پہلا بات سن کے پھر جواب دیں۔ تو سفیر بن کے آیا ادب کر لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ جگہ اتنے مصطفیٰ بیٹھے، اتنے اچھی دم مارن کی جگہ نہیں۔ دھیان کریے تھے قرآن کریم دے اندر پہلا لوگ راعینا کہہ کے مصطفیٰ جان رحمت نو پکار دے سن، پہلا بارہ پڑھو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ راعینا کا مطلب ہے سونے ہماری رعایت کی جائے، لیکن مشرکان نے کافران نے بے ایمانوں نے یہ گل کر لی، انہیں راعینا نہیں پڑھنا، راعینا آئین کو لمبا کرنا یعنی اس میں مدہ ظاہر کرنی یا مدہ کو ظاہر کرنا، اس کا مطلب بنتا ہے کہ چرواہے یعنی بے ادبی والے الفاظ بیان کرنے، کفار مشرکین دیگر معاملات بے ادب ہونے۔ رب فرمایا مینوں صحابہ جملہ نہیں چاہیے، آج تو بات تسا راعینا یہ جملہ نہیں بولنا۔ تسی بھی بولتے ہو کافراں دے، تسی بولتے تسی بھی ہیں، لیکن انہاں دے دل دی گل ہور سی، نبی پاک دے یاراں دی گل ہور سی۔ یا اللہ اج تو بعد کی ہے رب العالمین فرمایا کفار نو دلیل بنا دین، راعینا نہیں بلکہ راعینا کہندے نے، اج تو بعد کم نہیں کرنا، اج تو بعد یا لگی فرمائیے نبی پاک دی بارگاہ کے اندر کہ عرض کریے رب العالمین نے فرمایا اج تو بعد رکھنا ہے انظر حالنا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا نہ کہو راعینا نہیں کرنا، وقولوا انظرنا۔ آج تو بعد نبی دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو، حاضر ہو کے آکھیا جے سونے ساڈے تے نظر کرم فرماؤ۔ اللہ نے جملہ بھی پسند نہیں آیا، تیرا فرمایا یہ نہیں کہہ رہا ہے، جو بات کہنا سونے انظرنا۔ پھر کائیں کسی نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اللہ فرمایا ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھے بھائی آپ کی بات سنتے ہیں، اور عروہ بن مسعود بیٹھے، انہوں نے جناب اللہ سیدھی آنکھ نہیں دیکھیا، ترچھی آنکھ نال جناب عروہ بن مسعود فرماندے میں حضور بینا، نبی دے یار بھی بیٹھے، نبی دے جان نثار بھی بیٹھے، تے بس سیدھی آنکھ نال دیکھیا کی جائے تھے پتہ نہیں کتنے بھی کمال واسطے نہ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔
قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ عروہ بن مسعود اس ویلے ساری گل بات کر کے واپس آئے، واپس آن کے اپنے چودھری اندر بیٹھے، سارے اندر بیٹھے، کہنے لگے واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں دے دربار اندر گیا ہوں۔ دل دے بدلن دی کفیت بیان کلیا کسی اور کام میں تو بیان آن کے کوئی اور ہو رہا ہے۔ بندہ آکے بھی جا فلانا کا بے کیا تو آن کے آکے جی میں دے بے کیا دیا گلہ ہی بڑی سونی ہے، وہ دے کام ہی بڑے سونی ہے۔ تینوں اس کام دے نہیں دے بھیجیا، تینوں بھیجیا ہے کہ تو اپنا کام کر کے آ، ساڑھی طرف جناب شرائط رکھ گیا تے آن کے بندہ الٹیاں کر لگا بھائی تینوں کسی اور کام بھیجیا ہے، کر کے کچھ ہو رہا ہے، گئے کسی اور کام نے، آئے کسی اور کام نے، کر لیا بھائی وقت تو وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں کیسر دے دربار اندر بھی گیا، کسریٰ دے دربار اندر بھی گیا۔ یہ اوتوں دی بات ہے، اوتوں دی بات ہے جب مشرک نے، مشرک سن بہت بڑے بلکہ سردار سن، آپ فرماتا ہے واللہ ان رأیتو ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد، کسے بادشاہ دی او دے منن والے نے اتنی تعظیم نہیں کی، نہ کیسرا دے منن والے، نہ کسریٰ دے منن والے، نہ نجاشی دے دربار دے اندر ایسا ادب میں تھے آئے۔ جناب عروہ بن مسعود آتے ہیں مینوں اللہ دی قسم ہے جیڑی تعظیم نبی نے یارہ کی دیئے اور جی تعظیم میں ان ایتھے اس گل تے آن کے نا تے کئی بندے دا ایمان خوش جاتا ہے۔ کس گل تے آن کے بھئی ویکھیا کی ہے یعظم اصحابہ کہ میں انہاں دے صحابہ نوں انہاں دی تعظیم کردے ویکھیا۔ اللہ نے مننا ہی تے انج مندی میں میرے نبی دے یارہ بندے ہیں، اپنی مرضی نال نبی نوں نہ من، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، بھئی ایسے ایمان لے کے آئے جیسے ابوبکر صدیق لے کے آئے، آپ ایسے ایمان لے کے آئے جیسے عمر فاروق اور جناب علی لے کے آئے، آپ ایسے مانے جسے بلال حبشی مانا، وہ اس کو مسیح میں جو اندر کہیے سبحان اللہ، اپنی مرضی نہ نہیں سننا ذرا جملے بھائی عظیم اصحاب محمد جو تعظیم اصحاب رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں، میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی، میں بڑے بڑے کے پاس گیا لیکن ایسی تعظیم نہیں دیکھی جو صحاب محمد میں دیکھی۔ کی تعظیم میں کی دسو ذرا، انہاں کہا جی تعظیم میں کی اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ دا حکم ہے نا، میرے پتہ ہے میں نبوت کتھے رکھنی، میں رسالت کتھے رکھنی، یہ لوگوں نے کسی انہوں نے رسالت دیتی جائے۔ سنو پہلا جملہ عروہ بن مسعود کی کیا، انہیں کیا ایسی تعظیم نہیں ویکھی، ذالک بہا، ایس گل تے رولا بن جاندا ہے، اے جڑی گل بیان کرن لگا رہے تے رولا بن جاندا ہے، پر اس رولے دردوں نہ پے، ایمان خوش جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا، وہ جہنم دا بالن بن جائے گا۔ نبی پاک دے یار سارے ہی حق دے، نبی پاک دے صحابہ سارے ہی۔ عروہ بن مسعود آپ نے کیا دیکھا، انہوں نے کہا جی میں دیکھ کے ذالک بہا، میں بات سنے گل سنتے آنا بابا جی گل سنو، سننے والی بات ہے، ذالک بہا وجہہ وجلدہ، کی دیکھے آئے عروہ بن مسعود کی دیکھے ہیں، انہیں کیا دیکھے آئے کہ نبی پاک اپنا تھک بار کٹ دیں، صحابہ چہرے تے بل دیں، نہیں مدے اللہ کو سبحان اللہ۔ وہ ایک پتر باپ دا تھک استعمال نہیں کرتا، کوئی کرتا نہیں، بلکہ باپ میں کہہ سکے ممکن ہے وہ کہہ رہی تھوڑا دے خیال کر لیا کرے کھنگنے میں کھانسنے میں یا کوئی کام کرنے میں، بابا جی اوے ہوتے کرونا بڑا آیا ہے، ہوتے ٹائیفائڈ پھیل رہا ہے، لہذا کوئی خیال کرو، وہ پیور لو پتروں بیماریاں نہیں لگ دیا، اور نہیں لگ دیا والدین کے نالوں، جھوٹا کھاؤ جو کچھ مرضی کرو، ایمان والے دی جھوٹ اندر تے شفا ہے، سانو کولٹے رسے تے لے کے جا رہے ہیں، اسا اس گل نوں تسلیم کریں گے کہ اللہ دے قرآن دے عقید نبی دے فرمان دے۔ کیا جو حکومت والے اس بات کر رہے ہیں ابھی کہ بھئی اسلام بندہ وہ قبول کرے گا جو 18 سال کا ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے بھئی؟
مدنہ بولو صحیح، یہ گل ٹھیک ہے؟ یہ پولیسی کی دی چلا دیں بھئی 18 سال تک کوئی بندہ مسلمان نہیں. آپ ایسا کریں جس نے کلمہ پڑھنا ہو پہلے فارم فل کرے، جناب وہ خانہ پوری کرے، پھر جناب اللہ کچہری جائے، تھانے جائے، جناب ناظرہ دفتر جائے، وہ نسلی میں اسلام قبول کرنا چاہنا اور وہ 13 مہینے کا ٹائم دیتا جائے، پھر کیا سوچے سمجھا جائے. یہ کی بیان ہو رہا ہے؟ ایتھے نہیں، یہ تو نظر دی معاملات چل رہے ہیں نا. یہ مولا کی جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاداں تے 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیتا ہے. اسی ایسے فیصلے نو مان دے، للکار کے آنکھوں مان دے نہیں، ایسے فیصلے نو تسلیم کر دے نہیں. کیوں تسلیم نہیں کر دے؟ قرآن دے بھی خلاف ہے، نبی پاک دے فرمان دے بھی خلاف ہے. وزیر اعظم صاحب یہ آپ کی حکومت وہ کام کرے جو دین کے ساتھ ٹکرائے نا، وہ آپ کام کریں. یہ مہنگائی آپ نے کی کبھی کسی مولوی نے تجارت کیا ہے؟ یہ ہمارا حق کے کیا آپ کے ساتھ میں میں کو نکال کر اس سے پہلے کی تھی نہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا. وہ جنہ جنہیں بے ایمانہ دی گلاں کری نبی پاک دی نعت پڑھیے، پر دل دکھ ہے کہ ملک پاک ہوئے تے نظام نہ پاک ہوئے، گل پھبدی تے نہیں نا. 12 حضور دے دیوانے وقت بھی ہو گیا. انہاں نے کہا جی میں ویکھیا، کی ویکھیا جی؟ یہ وہ اپنے چہرے تے لعاب مل دے نبی پاک کا تھوپ مبارک کیڑا؟ اذا امرہم فابتدروا امرہم، وہ ایسے بھی نہیں کہ وہ لعاب دہن سے تو پیار کریں اور کام کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جائیں. انہاں صرف یہ نہیں، عروہ بن مسعود آندے میں ویکھیا وہ تے اپنی جاناں دین واسطے بھی تیار بیٹھے. تسی کدھر جناب اللہ پٹھیاں چالاں چلن دے، وہ تے اپنی جاناں دین واسطے. اذا امر فابتدروا امرہ، ہوئے بھائی وہ تے تیار بیٹھے، نبی اشارہ کرے تے جان قربان کر دیں گے. دوسرا جملہ تیسرے نمبر تے عروہ بن مسعود نے کہڑا جملہ بولیا؟ اذا تودع قادوا یقتتلون علی وضوئہ. انہیں کیا میں ویکھیا انہاں دا نبی جس ویلے وضو کردا ہے او تے وضو دے پانی دا قطرہ بھی تھلے نہیں ٹکن دیندا. وضو دے پانی دا کی حکم ہے؟ بندہ وضو کرے مسجد جا کے وضو نہ چاڑے، پانی نہ چاڑے، ایسے نہ کرے نہ. یہ وضو والا پانی نہ پاک ہے جس سے قطرے ٹپکتے ہیں، ایسے تری رہے جب تک تری رہے گی اللہ گناہ معاف کرتا رہے گا. مسجد کے اندر وضو والے پانی چاڑنا چاہیے تھا، مستعمل پانی پاک نہیں کر سکتا. جڑے پانی والے قطرے ٹپکتے ہیں وہ ناپاک ہوندے. نبی پاک دا جڑا وضو والا پانی آ رہا ہے، بھائی جان تہاڈی منی ہے کہ نبی پاک دے یاراں دی منی ہے؟ اور وہ بن مسعود نے پانی دا ایک قطرہ بھی تھلے نہیں ٹکن دے. پھر جدے ہاتھ تے قطرہ پانی دا آ جائے دوجے تے نہیں آیا، دوجا ہاتھ مالدا پیا. اے شان نبوت پیش ہو رہی، شان رسالت اپنے بازو تے اپنے چہرے تے اپنے سینے تے. قادوا یقتتلون، میں ویکھیا پانی حاصل کرن واسطے جھگڑا کر دین. سبحان اللہ. تے جھگڑا ایہو جہی جو اسی کردے ہاں محبت والا. او یار تینوں لنگر مل گیا مینوں بھی لین دے، او تو دے برکت حاصل کر لی مینوں بھی لین دے. ملم یصیبہ منہ شیئا اخذ من بالل صاحب. اب پانی تھوڑا سا ہے لیکن صحابہ کی کرام رضوان اللہ تعالی 1400 سے زائد کئی مقام پہ ہزاروں سے کہ ایک قطرہ پانی فیصلہ خود کرے. ملم یصیب منہ شیئا اخذ من بالل صاحب، جس کو پانی نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑتا ہے. سبحان اللہ. آسان تے گل یہ بننی پیش کرو نبی پاک دی محبت. انہوں نے کہا نہیں بس یہ نہیں گل نہیں. اذا چوتھا جملہ اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده، ان کے پاس بیٹھنے والے شیر دل جن سے حکومتیں کانپتی ہیں، حکومتیں کانپتی. اس لیے تو مولوی اندر واڑے گل تو ہے نا، قرآن دی پاور تے ہے، کو مننے یا نہ مننے ہر بندہ تسلیم کرے گا. اختلاف میں کسی نال نہیں، وہ جیڑی پارٹی دا مرضی ہے، لیکن قرآن دی پاور تے ہے نا. قرآن نالوں افضل تے کوئی نہیں، کوئی نہیں. اس لیے کہ آپ بات ہی نہ کریں بس مولوی دا کم مسجد تک کے، آپ ممبر سے باہر بات نہ کریں، مسجد تک بات رکھیں. یہ کچہری ہو، یہ ایوانوں والی آپ بات چھوڑ دیں. اچھا چلو بات یہ نہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں نے کیا بھی میں دیکھا ہوں کہ دم بھی نہیں مارتے. اللہ کا قرآن بیان کر دو نبی دی بارگاہ اپنی آواز پست رکھو. پنجواں جملہ نے کی بولیا؟
انہیں کہنے لگا ما یحیطون الیہ النظر تعظیم اللہ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پوری آنکھ کھول کے ان کی طرف دیکھے، پوری آنکھ کھول کے انہوں نے وقت دیکھے. انہیں کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں دیکھا جیڑا بھی ویندہ جنسی افضل دیکھتا ہے. یہ دی آبو تابی نہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت دے چہرے تے نظر جمائی جائے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو ختم نبوت دے پیک کر صرف مصطفیٰ جانے رحمت دی ذات ہے. کوئی آمدی ہوئے تو لوڑی ہوئے کوئی مرزائی ہوئے جیڑا مرضی ہوئے ساڑھا کسی نہ تعلق نہیں. ساڑھا ایمانی ہوئی ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. زبانی نہیں عملہ نبی یہ جملہ ہونا چاہیے، نہ ایسے بندے سے تعلق ہونا چاہیے، نہ ایسے نہ لین دین ہونا چاہیے جدا ذہن بنا پاک ہوئے، جدی کوئی سازش ہوئے. اللہ رب العالمین سب نو ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے. آمین و ما علینا الا اللہ. اس کو بند